سورہ بقرہ آیت نمبر 43 اور 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور دیا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا اور جھکو، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب اللہ کی۔ افلا تعقلون تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ بمحاورہ ترجمہ، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون کیا پس تم سمجھ نہیں رکھتے؟ ان آیات کا بھی ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں بھی اہل کتاب کو خطاب تھا اور ان آیات کے اندر بھی اہل کتاب کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، اے اہل کتاب تم نماز کو قائم رکھو اور تم زکوٰۃ دیا کرو اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں جو اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز کو قائم رکھو، یہاں مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لا کر مسلمان ہو کر کیا کرو، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی لیے آخر میں فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقیموا الصلاۃ، یہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا، اقامت صلاۃ کا۔ قرآن پاک کے اندر سوائے ایک دو جگہوں کے جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے وہ اقامت صلاۃ کا حکم آیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا۔
مطلقاً نماز کا حکم قرآن پاک کے اندر ایک دو جگہ پر آیا ہے، اور اقامت الصلاۃ، اقامت کے کیا معنی ہوتے ہیں تو کچھ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اقام یقیم اقامتاً، اقیمو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا۔ قائم کرنا کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کو اپنے اوقات معینہ کے اندر پابندی کے ساتھ نماز کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کو قیام کہتے ہیں۔ جیسا کہ لغت میں قیام اقیمو یعنی کہ عادتاً سیدھا ستون، سیدھی دیوار یا اسی طریقے سے جو سیدھی چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قائم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو سیدھی دیوار ہو، سیدھا درخت ہو، سیدھا ستون ہو، وہ دیر پا تک ٹھہرا رہتا ہے، اس کے جلدی گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جو دیوار، ستون یا درخت ٹیڑھا ہو، جھک جائے تو اس کے گرنے کا جلدی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ ایک تو 5 وقت کی نماز، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دن میں 1 یا 2 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ قیام صلاۃ کے اندر نہیں آتا۔ اور آگے فرمایا کہ اوقات معینہ کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے وقتی پڑھتا ہے، کبھی اول وقت میں کبھی آخر وقت میں، تو فرمایا وہ بھی قیام صلاۃ کے اندر نہیں آتا۔ نماز تو ادا کر رہا ہے، وہ قیام نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پابندی کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی دن نماز پڑھ لیتا ہے، 1 دن 2 دن نماز پڑھتا ہے، پھر 2-4 دن چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ بھی قیام صلاۃ کے اندر نہیں آتا۔ یا اسی طریقے سے نماز کے آداب و شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو وہ بھی قیام صلاۃ کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو ان تمام قیود و شرائط کے ساتھ کہ 5 وقت کی نماز اوقات معینہ کے اندر اور پابندی کے ساتھ، فرمایا کہ آداب و شرائط کا لحاظ کر کے نماز پڑھنے کو قیام صلاۃ کہا جاتا ہے۔ ایسی نماز جو پڑھی جائے گی وہ اللہ کے یہاں کیا قابل قبول ہوگی، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو اپنے ثواب کے یا برکات کے وعدے فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ لفظ صلاۃ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے دعا، اور اسی طریقے سے ایک صلاۃ کا معنی تحریک کو صلوائن بھی آتا ہے، یعنی سرینوں کا حرکت کرنا۔ لیکن یہاں صلاۃ سے مراد اصلاحی نماز ہے۔ نماز کسے اصطلاح شریعت میں نماز کہتے ہیں؟ افعال معینہ کو اوقات معینہ کے اندر ادا کرنا، اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور تم کیا؟ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہاں اقیم الصلاۃ پر ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے کیا روک دیتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نمازی حضرات ہوتے ہیں، نمازی ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بری افعال کے اندر یا بے حیائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بظاہر فرمایا کہ
کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب جو ہے وہ یعنی کا سمجھ نہیں آتا کہ حالانکہ قرآن کے اندر تو اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں برائی کے کام بھی کرتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں نماز قائم نہیں کرتے۔ وہ نماز جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے وہ نماز ہو جسے قائم کیا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ تم کیا زکوٰۃ دیا کرو۔ آتو بھی صیغہ جمع مذکر حاضر فی الامر حاضر معروف ہے کہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا معنی لغوی ہوتا ہے پاک کرنا، اور چونکہ جو مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ اس معینہ حصے کو کہا جاتا ہے جو پورے مال سے نکالا جاتا ہے، اور یہ 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخر میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا، مطلب جھکو تم جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس لیے تفسیر جلالین والے نے بات نکالی ہے صلو مع المصلین، صلو مع المصلین ومحمد واصحابہ، کہ نماز پڑھو تم اے اہل کتاب نماز پڑھنے والوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ۔ یہاں نماز مراد نماز ہے، لیکن ذکر صرف ایک رکن رکوع کا کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تسمیت الجزء باسم الکل کے قبیل سے ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لی گئی ہے۔ اور یہاں اہل کتاب کو نماز کا حکم دیتے ہوئے خصوصی طور پر رکوع کا ذکر کیوں کیا ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دین اسلام کو قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ کیا کرو نماز پڑھو۔ اور رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ بتایا کہ تم نماز پڑھو ایسی نماز جو رکوع والی نماز ہے۔ اہل یہود جو پہلے اپنے مذہب یہود کے اندر جو نماز ہے اس نماز کے اندر سجدہ تو ہے رکوع نہیں ہے۔ یہودیوں کی نماز کے اندر سجدہ ہے، سجدہ کرتے ہیں رکوع نہیں کرتے، رکوع نہیں ہے۔ اس لیے یہاں رکوع کا تذکرہ فرمایا کہ رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اے اہل کتاب تم نماز پڑھو ایسی نماز جو کیا رکوع والی ہے۔ اور رکوع والی نماز جو ہے وہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر فرض ہے اور دین اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے مطلب کہ تم اسلام قبول کر کے پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا کرو تم نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی سے نماز بجماعت کا بھی حکم معلوم ہوتا ہے کہ نماز بجماعت پڑھنی چاہیے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ تو چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے واجب ہے، اور وہ کچھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلا جیسے یہاں فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا صلاۃ رجال المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر ہی۔ تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آ کر کیا کریں نماز پڑھیں، یعنی مسجد کا پڑوسی اگر گھر کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میدان حشر کے اندر وہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں نماز ادا کرے جہاں اذانیں ہوتی ہیں،
وہاں نماز ادا کرے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اذان مساجد کے اندر ہوتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر وہ حضرات جو ہے بعض صحابہ بعض فقہا وہ یہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جبکہ اکثر صحابہ کرام اور اکثر فقہا حضرات وہ یہ فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پھر سنت مؤکدہ میں سے بھی تاکیدی سنت ہے، جیسے فجر کی سنتیں پڑھنا یہ تاکیدی ہے، اور اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنا بھی یہ سنت مؤکدہ اور تاکیدی ہے، یعنی واجب کے قریب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ، اور فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نمازیں یعنی کیا مساجد کے اندر ادا کریں، اور اسی طرح یعنی کہ بہت سارے صحابہ کرام سے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی اگر فرض نماز مسجد کے اندر پڑھنا ہی کیا ہوتا واجب ہوتا تو پھر کبھی بھی یعنی کہ گھر کے اندر نہ پڑھتے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام بھی اور گھروں کے اندر بھی کیا نماز پڑھ لیتے تھے، اور اسی لیے یعنی کا دلائل بہت سارے ہیں۔ تو بہرحال نماز یعنی کہ جماعت کا پڑھنا یہ کیا سنت مؤکدہ تاکیدی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اگلی آیت جو ہے فَمَا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ آیت بھی اس کے اندر بھی علماء یہود کو خطاب ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے ان کے کچھ اقارب رشتہ دار جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ چونکہ رشتہ دار تھے اپنے ان علماء یہود سے جا کر ملتے، تو علماء یہود انہیں اپنے گھر میں تنہائی میں انہیں کہتے کہ تم جو کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام کو قبول کر لیا کہ تم اسی اسلام پر کیا کرو قائم دائم رہو اور اسلام کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہ کیا سچا مذہب ہے۔ ہم تو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے یعنی کا کلمہ نہیں پڑھتے اور اس کا یعنی کہ اقرار نہیں کرتے، لیکن اب تم نے پڑھ لیا ہے تو پھر تم کیا اسی پر کیا قائم رہو۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں بھی فرماتے ہیں نازل فی علمائہم، یہ آیت ان علماء یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمْ، اور وہ اقربا سے اپنے مسلمان اقربا سے کہا کرتے تھے اثبتوا علی دین محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہو، فَإِنَّهُ حَقٌ، اس لیے کہ کیا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، دوسروں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو تو کہہ رہے ہو کہ تم اسلام پر ہی قائم رہو، لیکن وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کیا کتاب کو، کتاب اللہ کو، اس کتاب سے مراد کتاب تورات ہے، کن کو خطاب ہے؟ یہود کو، کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب یہود کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ کتاب تورات پڑھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم کتاب تورات کو پڑھتے ہو، اور اس کتاب تورات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ایسے واعظ جو بے عمل ہیں یا ایسے علماء جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے ان کی شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وہ وعیدیں بھی تمہارے سامنے ہیں، اس کے بعد وجود پھر تم کیا اس کی مخالفت کرتے ہو، خلاف ورزی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ باقاعدہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے, تمام کی قبروں کو منور فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا, امن کا گہوارہ بنا, امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی بھی اور ہمارے سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں یا ویڈیو کے ذریعے جو بھی ہمارے سامعین پوری دنیا کے اندر ہیں, یا اللہ ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہر جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ تو ہی مہربانی فرما دے. یا اللہ ہمارا اس درس قرآن کو اپنی رضا کے لیے یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اسے استقامت نصیب فرما. یا اللہ اسے پوری دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے. اے اللہ پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ہی مہربانی فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.